ایک صحابی تھے اور ان کی بیوی بڑی نیک تھی اور دونوں میں بے انتہا محبت تھی، آپس میں بہت محبت وہ دونوں میاں بیوی کیا کرتے تھے۔ شوہر نے ایک مرتبہ پوچھا کہ اے میری بیگم، جو کچھ تم مجھ سے مانگنا چاہتی ہو مانگو۔ تو بیوی نے کہا، میرے شوہر اپنی بات سے مکرو گے تو نہیں؟ جو میں مانگوں گی آپ کو دینا پڑے گا، آپ وعدہ کرتے؟ شوہر نے وعدہ کر لیا۔ صحابی نے اپنی بیوی صحابیہ سے وعدہ کر لیا، اے میری بیوی جو کچھ مانگو گی میں تم کو ضرور دوں گا۔ تو بیوی کہنے لگی، حضرت اے میرے شوہر تو پھر مجھے آپ طلاق دے دیجئے۔ شوہر بڑا پریشان ہو گئے اور کہنے لگے کہ ہم دونوں میں کبھی چوں چرا نہیں ہوئی، ہم لوگوں میں ذرہ برابر لڑائی نہیں ہوئی، آج کیا بات ہے اے میری بیوی جو تم مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو؟ میں تو خوش ہو کر تم سے اس لیے کہہ رہا تھا کہ تم شاید دنیا کی کسی چیز کو مانگو گی تو اللہ تعالیٰ نے مجھے پیسے سے نوازا ہے تو میں تمہاری تمنا کو پورا کر دوں گا، لیکن تم مجھ سے طلاق مانگ رہی ہو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا، حضرت آپ مجھ سے مت پوچھئے، اگر آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ آپ مجھے دیں گے، میں آپ سے طلاق مانگ رہی ہوں اور آپ مجھے طلاق دے دیں۔ تو صحابی نے کہا، اتنا بڑا فیصلہ میں ایک دم تو نہیں لے سکتا، آخر طلاق لینے کی وجہ کیا ہے؟ بیوی نے کہا، میں یہ آپ کو نہیں بتا سکتی۔ تو صحابی نے کہا، اتنا بڑا فیصلہ ہم خود نہیں کر سکتے، چلو کل ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں گے اور جا کر آقا علیہ السلام سے پورا واقعہ بتائیں گے، اگر ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہہ دیا، اجازت دے دی طلاق کی، تو پھر میں تم کو طلاق دے دوں گا، اور اگر آقا علیہ السلام نے منع کر دیا تو پھر میں تم کو طلاق نہیں دوں گا، اور آقا علیہ السلام سے چل کر اپنی وجہ بھی بتا دینا کہ آخر تم طلاق مانگنا کیوں چاہتی ہو۔ بیوی نے کہا، ٹھیک ہے، کل جب ہوگا تو ہم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلیں گے۔ اگلا دن آیا اور جیسے ہی یہ دونوں میاں بیوی نکلے اپنے گھر سے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانے کے لیے، تو راستے میں جا رہے تھے، شوہر کو ٹھوکر لگی اور شوہر گر گئے اور شوہر کے پاؤں سے خون نکل آیا۔ بیوی نے فوراً اپنے شوہر کو اٹھایا اور اپنے گھر پر لے کر آئی اور مرہم پٹی کی اور خون پوچھا اور ان کو فوراً مرہم لگایا، پٹی باندھی اور خون کو روکا۔ تو شوہر اٹھے اور کہنے لگے کہ بیگم چلو کوئی بات نہیں، تھوڑی سی چوٹ لگی تھی، چلو ہم دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ تو بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر، اب ہمیں آپ سے طلاق نہیں چاہیے۔ تو شوہر پریشان ہو گئے، کہنے لگے آخر معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ ابھی تم طلاق مانگ رہی تھی اور اسی وجہ سے اسی طلاق کے مدعے پر بات کرنے کے لیے ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہے تھے، اور اب ہمارے تو راستے میں چوٹ لگی اس لیے ہم واپس آ گئے، اب کیا بات ہو گئی؟ اب کیوں نہیں چل رہی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ اے میری بیوی بتاؤ آخر ماجرا کیا ہے، معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ تو بیوی کہنے لگی کہ اے میرے شوہر، ہم نے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زندگی میں کوئی ٹینشن نہ ہو اس کی زندگی میں کوئی خوبی نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی خیر نہیں ہے، اس کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ یعنی کہ اگر زندگی میں کوئی فکر نہ ہو، ٹینشن نہ ہو، تو پھر اس کی زندگی میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ اس سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا؟ اس سے مراد یہ ہے کہ بھائی اگر انسان کی زندگی میں ٹینشنیں آتی ہیں، بیماری آتی ہیں، فکریں آتی ہیں، تو اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نا کہ ایک جنگل کے درخت کی، پیلو کے درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو، قیامت کے دن اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ تو صحابہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کس طرح سے ایسا حساب دے سکتے ہیں اور ہم اتنا زیادہ صدقہ کیسے کر سکتے ہیں جو ہمارے چھوٹے چھوٹے گناہ ختم ہو جائیں، گناہ صغیرہ ختم ہو جائیں؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا، کیا تمہیں بخار نہیں آتا؟ کیا تم بیمار نہیں ہوتے؟ کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بخار بھی آتا ہے، ہم بیمار بھی ہوتے ہیں، درد بھی ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کو بخار آنا یہ صدقہ ہے، مومن کو پریشانی آنا یہ اس کے لیے ثواب کا باعث ہے، مومن کو سر میں درد ہونا اس کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اس لیے جب ٹینشن ہوتی ہے، بیماری، دکھی، پریشانی، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے، گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے، جبکہ اس بیماری پر بندہ صبر کرنے والا ہو۔ اسی کے لیے صبر کی تلقین ہے کہ جب بندہ بیمار ہو تو اس کو چاہیے کہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے۔ تو بیوی نے کہا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا کہ جس کی زندگی میں کوئی بیماری، پریشانی، دکھ نہ ہو اس کی زندگی میں کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو میں نے دیکھا جب سے میری شادی ہوئی ہے آپ پر کوئی مصیبت نہیں آئی، آپ پر کوئی تکلیف نہیں آئی، آپ کبھی بیمار نہیں ہوئے، آپ کے کبھی درد نہیں ہوا، آپ کے کبھی خون نہیں نکلا، آپ کے پاس کبھی پیسوں کی کمی نہیں ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ ایسا تو نہیں کہ آپ کی زندگی میں کوئی خوبی نہ ہو، تو پھر مجھے ایسے شخص کے پاس رہنے سے کیا فائدہ جس کی زندگی میں کوئی خوبی نہ ہو۔
ہو، لہٰذا اب آپ کے خون نکل آیا ہے۔ اب تو جب ہم جا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تم کو ٹھوکر لگی اور تم کو تکلیف ہو گئی، تو بہرحال تم خوبی والے ہو گئے ہو، تم خوبی والے ہو، تم نیک ہو، اور تمہاری جان کا اور صدقہ بھی نکلا، اور تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو پسند بھی کرتا ہے، اسی کے لیے تم کو تکلیف دی، اسی کے لیے تم کو ٹھوکر لگی۔ بہرحال اب ہم کو طلاق نہیں چاہیے۔ اس دور میں کیا ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی دنیاوی باتوں پر ایک دوسرے میاں بیوی جو ہیں آپس میں طلاق کی نوبت پر بات پہنچ جاتی ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور ہیں۔ شوہر جو ہے بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، بیویاں تو پھر بھی شوہروں کے حقوق ادا کر رہی ہوتی ہیں، لیکن اکثر و بیشتر شوہر جو ہوتا ہے وہ بیوی کے حقوق ادا نہیں کرتا ہے، وہ بیوی کے حقوق ادا ہی نہیں کرتا ہے۔ وہ سارے لوگوں کے ساتھ اچھے سے پیش آئے گا، دوستوں کے ساتھ بڑی تمیز سے بولے گا، شوہر اپنے دوستوں کے ساتھ بہت ہی تمیز سے بات کرے گا، شوہر محلے والوں کے ساتھ بڑے اچھی طرح سے رہے گا، اور خصوصاً دوسروں کی بیویوں سے بڑا خوش رہے گا، لیکن اپنی بیوی سے صحیح سے بات بھی نہیں کرے گا، اپنی بیوی سے بات کرنے میں بھی اس کو شرم آتی ہے، اپنی بیوی کے سوال پر جواب بھی وہ نہیں دیتا ہے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اسلام سے دور ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ محبت سے بیوی کے منہ میں ایک لقمہ رکھنا صدقے کا ثواب ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جو عورت اپنے شوہر کو دیکھ کر مسکرا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صدقے کا ثواب اور احد پہاڑ سونا خیرات کرنے کا اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو یہ جو آج پریشانیاں اور طلاق پر نوبت آ رہی ہے وہ صرف اس وجہ سے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور ہیں۔ اگر ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، عورتیں بھی دین کو سمجھ لیں، مرد حضرات بھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نوبت نہیں آئے گی۔ لڑائی جھگڑے تھوڑے بہت ہر جگہ ہوتے ہیں، لیکن انشاءاللہ پھر طلاق پر نوبت نہیں آئے گی۔